بسم الله الرحمن الرحيم الحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يقول بلند الصلوات بين محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سلسلہ مجالس کی آخری گفتگو ہے اور مختلف ڈائیورس ٹاپکس آپ کے سامنے ہم نے ڈسکس کیے جیسے جیسے فلو آگے بڑھتا گیا اور اس میں ہم نے کچھ باتیں رمضان مبارک کے سلسلے میں عرض کی کچھ انسان کی اپنی بہتری اور خلقت کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے ہمیں خلق فرمایا ہے نعمتوں کو یاد رکھیں حضرت حجت پر کل کی ایک تک تھوڑی سی اپنی بات عرض کی مختلف موضوعات آپ کے سامنے زیر بحث رہے آج کی جو گفتگو ہے اس میں ہم چاہتے یہ ہیں کہ سبب کر دیں بات کو اور اس کے لیے ہمیں بڑا مناسب یہ لگا کہ اپنے آپ پہ ذرا یہ غور کریں کہ اب رمضان شب قدر کی تاریخیں بھی تقریباً گزر چکی ہیں البتہ آج بھی مختصر اعمال ہیں لیکن اب رمضان جو اختتام تک ہے تو کیا کھویا اور کیا پایا امام کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں مولا سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کی دعا فرماتے ہیں کہ پروردگار جیسے جیسے رمضان کا چاند ڈھلتا چلا جائے تاریخیں کم ہوتی ہیں تاریخیں بڑھتی ہیں چاند ڈھلتا رہتا ہے تو جیسے جیسے رمضان کا چاند 14ویں کا چاند ہوا اس کے بعد پھر ڈھلنا شروع ہوا آہستہ آہستہ فرمایا کہ جیسے جیسے رمضان کا چاند ڈھلتا چلا جائے تو ویسے ہی رمضان مبارک میں میرے گناہوں کو گویا کم کرتا چلا جائے آہستہ آہستہ کہ اختتام تک پہنچتے ہوئے بالکل طیب و طاہر تیری بارگاہ میں آ سکوں یہ اصل مقصد ہونا چاہیے ماہ رمضان مبارک کا کہ ہم اپنے آپ کو پاک بنا سکیں اور ریچارج کر سکیں تقریباً اگلے رمضان تک کے لیے اور اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں اچھا اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے میں آپ کے سامنے پریکٹیکلی 2-3 نکات عرض کرتا ہوں قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا ہوں اور شاید مولا علیہ السلام کے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں اس کے بعد اختتام کریں گے دیکھیں قرآن کریم میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اے رسول جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے آپ یہ کہہ دیں کہ میں ان سے بہت قریب اللہ ہم سے قریب ہے یہ ہمیں جاننے کی اور احساس کرنے کی ضرورت ہے اللہ ہم سے قریب ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان میں اتنا قریب ہوں کہ جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو نہ صرف ان کی پکار کو سنتا ہوں بلکہ اسے جواب بھی دیا کرتا ہوں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي تو بس بندوں کو چاہیے کہ مجھ ہی کو پکاریں کریں وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان رکھیں اعتماد رکھیں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ شاید پھر وہ کامیاب ہو جائیں اور فلاح پا جائیں اور ہدایت پا جائیں ٹھیک ہے
یعنی اللہ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو تم اپنے آپ کو مجھ سے دور نہ سمجھنا، میں تمہارے قریب ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ وہ مخصوص آیت ہے، علامہ طباطبائی نے تفسیر میں نقطہ لکھا ہے، یہ وہ مخصوص آیت ہے کہ ایک آیت میں اللہ نے 7 مرتبہ بندے کو اپنا کہہ کر مخاطب کیا ہے. ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا سینس آف بلونگنگ کہ یہ چیز میری ہے، اس سے خود بخود ایک محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب اللہ 7 مرتبہ بندے سے کہے کہ میرا بندہ، ٹھیک. اچھا یہاں بھی اللہ نے ایک تو اپنی جب قربت کا احساس دلاتے ہوئے کہا تو یہ بات کہی ہے، جب گناہوں سے معافی کے لیے بھی ذکر فرمایا تو فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے رسول آپ کہہ دیں میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، میرے بندے، ٹھیک ہے. یعنی اگر اس نے نفس پر ظلم بھی کیا، اس نے گناہ بھی کیا ہے تو ہے وہ میرا ہی بندہ، تو وہ اپنے آپ کو جدا نہ سمجھے، ہے وہ میرا بندہ. کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو رمضان مبارک کی جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اگر اللہ سے اپنے آپ کو قربت اس طرح سے محسوس کریں کہ اللہ کی محبت میں اضافہ ہو سکے. ساری باتوں کا ایک مقصد ہے، ٹھیک، چاہے نماز شب ہو، چاہے روزے ہوں، چاہے شب قدر کے اعمال ہوں، اللہ سے محبت میں اضافہ ہو سکے. ٹھیک، اللہ سے محبت میں اضافہ ہو سکے. اس کا اندازہ فقط اس بات سے نہیں ہوگا کہ اس نے مجھے کتنی دنیا دی ہوئی ہے، دنیا اس نے فرعون کو بھی دی ہوئی تھی. اللہ سے محبت کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ کتنا میرے پاس ایمان کی دولت ہے اور کتنا میں آخرت کے لیے محسوس کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں. دنیا سے خالی نہیں ہوگا معاملہ. حتیٰ اللہ فرعون کی دعا قبول بھی کرتا، فرعون کی بھی دعا اللہ قبول کرتا تھا. ٹھیک، آپ جا کے دیکھیے کتنے واقعات ہیں. فرعون کے پاس ایک مصر سے ایک شخص، ایجپٹ کا تھا مصری، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں ایک دور دراز علاقے سے آیا ہوں اور مجھے کچھ ثبوت چاہیے کہ جو تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو تو تم خدائی کا دعویٰ تم سچے ہو، ثبوت چاہیے. تو اس کے پاس ایک مروارید تھا، یعنی ایک بہت ہی قیمتی پتھر، معذرت، اس کے پاس ایک انگور کا دانہ تھا. اس نے کہا کہ اسے تم مروارید میں تبدیل کر دو، یعنی بہت قیمتی پتھر میں تبدیل کر دو. فرعون نے کہا ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ جو خدا ہے تو سامنے سے منع تو نہیں کر سکتا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو اس کو کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، کل آنا. اس نے وہ لے لیا. پھر بندے تاریخ میں واقع ہوتے تھے کہ وہ رات کے وقت جو ہے نا وہ دعا کرتا تھا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بچہ ہے، ہوتا ہے. کل مولود، ابھی اس پر ایک حدیث سنا چاہتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطر، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس پر علماء نے کئی پوائنٹس لکھے ہیں کہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے کہ کیا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے دل پر ہوتا ہے وہ اس کی زبان پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ دھوکہ نہیں دے رہا ہوتا، وہ چیٹ نہیں کر رہا ہوتا. اب ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں ہو کہ یار مجلس پڑھنے کا اتنا موڈ نہیں ہو رہا مثلا، لیکن پڑھنی پڑے گی زبردستی، آپ کے سامنے تو کچھ نہیں کہہ سکتا. اور دوسری طریقے سے آپ کا موڈ بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ یار کام مولانا جلدی ختم کرے جائے چھوٹے، لیکن آپ میرے سامنے تو نہیں کہیں گے ایسے. ٹھیک، لیکن بچہ جو ہے ویسا نہیں ہوتا. تو اس کا دل صاف ہوتا ہے اور جو کچھ اس کے دل میں اس کی زبان پر ہوتا ہے. فرمایا کہ بچے سے کچھ باتیں سیکھو، یہ حدیث میں، اس میں سے ایک بات یہ سیکھو، بہت ضروری ہے کہ ایک بات یہ سیکھو، اگر بچے آپس میں لڑتے بھی ہیں تو دوسرے ہی لمحے فوراً ایک دوسرے کے ساتھ کھیل بھی رہے ہوتے ہیں، اپنی لڑائی کو لمبا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، دل میں کسی کے لیے بغض آ گیا تو بھائی اب تو میں اس کو نیچے دکھا کے رہوں گا، چاہے یہاں پر کمیونٹی کے سامنے، کہیں واٹس ایپ گروپ پہ، کہیں کچھ نہ کچھ میں کر کے رہوں گا. اور یہ خاص طور پر جوانوں کے لیے بہت ضروری ہے بات سننا. کیا آج کل دماغ میں یہ ہوتا ہے، کیونکہ جوان خون ہوتا ہے نا، جوش میں ہوتا ہے، کہتا ہے فائنل ورڈ تو میرا ہی ہونا چاہیے. میں کوئی ایسی بات کہوں کہ وہ چپ ہو، میں چپ ہو گیا تو بھائی میری تو ناک رگڑی جائے گی، میں کیوں چپ ہوں؟ فائنل ورڈ آخر میں میرا ہونا چاہیے. نہیں زیادہ گرامی، کہیں دین، شریعت، مولا کائنات کی محبت کا معاملہ ہے تو کوئی پیچھے ہٹنے کی ضرورت بھی نہیں. لیکن اگر کوئی پرسنل ایسا معاملہ ہے تو آپ یقین فرمائیے گا کہ آپ یہاں قدم ایک پیچھے ہٹا دیں مثلاً کمیونٹی کے اتحاد کے لیے،
نہیں معلوم اللہ کہاں کہاں سے آپ کو کس کس طریقے سے نواز دے گا کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. جو خدا کا تقوی اختیار کرتا ہے خدا اس کے لیے پریشانیوں میں سے راستہ نکال لیتا ہے. ویرزقه من حیث لا یحتسب, اور اسے ایسے مقام سے رزق دیتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے ایسے مقام سے رزق ہوگا کہ وہم و گمان بھی نہیں. اچھا بچے سے جو باتیں سیکھنے والی ہیں اس میں حدیث. دوسری ایک بات یہ ہے کہ اگر بچے کو ماں جو ہے وہ ڈانٹ دے تب بھی آخر روتا ہوا ماں ہی کے پاس جاتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ میری ماں نے ڈانٹ دیا مجھے نہیں جانا ماں کے پاس, مجھے کسی اور کے پاس جانا. یہ نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس خاطر ہے ایک دعا کا جملہ ہے, غالباً ابو دعا حمدہ صومالی کا جملہ ہے کہ اے پروردگار میں تجھ سے فرار کرتے ہوئے بھی کہاں جاؤں, میں تجھ سے فرار کرتے ہوئے بھی پھر تیری ہی بارگاہ میں آؤں گا. میں تجھ سے بھاگ کر تیرے ہی پاس جاؤں گا اور میں کہاں جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو بچوں سے سیکھنے والی ہیں. تو خیر اس بچے سے بات یاد آئی تو چلیں 2-3 اچھی باتیں اور پہ پہنچ گئیں. اچھا غور کیجیے گا, جو اصل بات میں کیا کہہ رہا تھا وہ تو دماغ سے نکل گئی. فرعون کی دعا جو ہے نا وہ اللہ قبول کرتا تھا. بالکل صحیح بات, شکریہ آپ نے یاد دلا دیا مجھے. تو اس نے جو ہے نا وہ دعا مانگی رات کو. ایسا تھا کہ تہ خانے میں بعض علماء تو یہ کہتے ہیں, میں نے خود کتاب میں تو نہیں پڑھا لیکن میں نے ایک عالم کی تقریر میں سنا تھا کہ وہ ہر رات کو تہ خانے میں الٹا لٹک کر اللہ سے دعا مانگتا تھا. جو کچھ اس پر لوگوں کی حاجتیں لوگ اس کے پاس لے کر آتے تھے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, تو وہ کہتا تھا رات کو کہ اے پروردگار مجھے پتا ہے سچا خدا تو یہ, میں تو جھوٹا خدا ہوں, تو کسی طریقے سے جو نا تو میری عزت بچا لے, فلاں کی یہ دعا قبول کر لے, فلاں کو وہ حاجت پوری کر لے, فلاں کے لیے وہ دعا مانگتا تھا. اور جب دعا قبول ہو جاتی تھی تو پھر وہ بڑے اکڑ کے پھر اسی رٹائی کے ساتھ کہتا تھا کہ جاؤ میں نے تمہارے لیے یہ دعا قبول کی, میں نے تمہارے لیے مشکل کو حل کر دیا. بلکہ بندے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ دق الباب ہوا, جب وہ بالکل تنہائی میں تھا تو بالکل منع تھا کہ کوئی اس کے پاس نہیں آئے گا ایسے وقت میں, لیکن اس نے سوچا کہ یہ کون آیا, تو کہا کون؟ اس نے کہا میں تمہارا بھی استاد شیطان ہوں, دروازہ کھول. اور پھر اس نے شیطان سے بات کی تو شیطان وہ جو اس نے انگور دیا تھا نا, شیطان نے اس پر اسم اعظم پڑھا اور وہ اس موتی میں تبدیل ہو گیا اور کہا کل جا کر یہ دے دینا اسے. تو فرعون نے اسے تعجب سے کہا کہ تم اتنے زیادہ کمال اگر رکھتے ہو تو جب آدم کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ سجدہ کرو تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے جواب دیا میں نے آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ مجھے پتا تھا کہ آدم کی نسل سے تجھ جیسا ذلیل انسان پیدا ہونے والا ہے آخر میں بھی آنے والا آدم میں. تو غور ہمارے خلاصہ کیا ہوا, گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ دعا کا قبول ہو جانا بھی کوئی یہ معیار نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی خاص نظر کرم ہو کسی پر. دعا قبول ہونا بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. دنیا کا بہت زیادہ ہو جانا بھی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا آپ چھوڑ دیں, لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے. اصل تعلق اس بات سے بنتا ہے کہ کس کے دل میں ایمان اور آخرت کا جذبہ کتنا زیادہ ہے. اس خاطر ہے کہ چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا کے نام پر ایک مل کے اب آپ دیکھیے, ساتھ میں اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا جو آج کا اصل نقطہ ہے. رمضان ختم ہوتا جا رہا ہے, ہمیں اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہے, بہتر ہوئے یا بہتر نہیں ہوئے. تو ایویلیویٹ کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ اللہ سے محبت میں اضافہ ہوا یا کوئی خاص فرق نہیں پڑا. مثلا شوال اور شعبان بالکل سیم گزریں گے, کوئی فرق نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں روزے تو گزر گئے, شب قدر کے اعمال تو گزر گئے, وہ جو اس کا اثر ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہو سکا. تو کاش انشاءاللہ ہمارا شعبان جو جیسا تھا اس سے بہتر تھوڑا سا شوال ہو سکے. یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ شوال اور رمضان ایک جیسے ہو جائیں, یہ تھوڑا ہی مشکل کام ہے, لیکن کاش بہتر ہو سکے. اس کے لیے کیا کیجیے, تھوڑے سے ڈوز اور ڈونٹس کی لسٹ بنا لیجیے, 2-3 دونوں طرف. ڈوز میں 2-3, ڈونٹس میں 2-3. یعنی کیا, رمضان کے بعد کچھ کام مجھے کرنے ہیں, جاری رکھنے ہیں, کچھ کاموں سے پرہیز کرنا ہے. یہ ہر ایک اپنے حساب سے بنا دیں 2-3. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کیا,
مثال کے طور پر یہ کہ ڈوز میں 2 باتیں، مثلا میں رمضان المبارک میں جو قرآن کی تلاوت کی عادت رہی ہے انشاءاللہ سے، تو روزانہ یا کم از کم ویکنڈ پر تو ضرور قرآن کے 1 رکوع کی تلاوت کروں گا۔ یہ خود آپ اپنی لسٹ بنائیے، خود بنائیے آپ کہ مجھے کیا کرنا ہے رمضان کے بعد بھی، کچھ نہ کچھ تھوڑا سا جاری رکھنا ہے۔ وہ کیا جاری رکھنا ہے؟ اس کو بھی پریکٹیکل ایسا رکھیے کہ جس پر آپ خود عمل کر سکیں اور اس کو پھر کنٹینیو کیجئے، چاہے وہ کم ہو۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت اہم نکتہ ہے، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہ کم عبادت جو کنٹینیوشن میں کی جائے اس عبادت سے زیادہ بہتر ہے جو زیادہ ہو لیکن کبھی کی جائے اور کبھی نہ کی جائے۔ پتہ چلا ایک دن جوش میں آئے 11 رکعت نماز شب فل لمبی والی پڑھی 1 گھنٹے کی، اگلے دن فجر بھی قضا کر کے سوئے، کوئی فائدہ نہیں اس کا، اتنا ہیوی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے لیے ٹارگٹ بنائیں ایسا کہ جو خود آپ کے لیے اچیویبل ہے اور اس پر کوشش کریں کہ اب میں اس پہ اسٹک رہوں گا۔ مثلا میں نے کہا 1 رکوع قرآن تو کوئی مشکل کام نہیں، 1 رکوع قرآن تو کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے کہ منٹ میں اس کو تولیں، لیکن چلیں 10 منٹ سے زیادہ 5 منٹ سے زیادہ تو لگیں گی بھی نہیں۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جناب رمضان کے بعد میں یہ کروں گا کہ ایوری ویکینڈ کم از کم، اگر روز پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، روز 1 رکوع پڑھوں گا، بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر نہیں کر سکتے ایوری ویکینڈ، یعنی میں کم از کم فرائیڈے سیٹرڈے یا سیٹرڈے سنڈے کو 1 رکوع قرآن پڑھوں گا اور اس کو کنٹینیو رکھوں گا۔ مثال کے طور پر ایک آپ کی فہرست میں بات آ سکتی ہے کہ نماز تو انشاءاللہ پڑھتے ہیں، کوشش کروں گا کہ جب بھی موقع ملے گا اول وقت میں نماز پڑھوں گا۔ اول وقت نماز بہت امپورٹنٹ ہے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ جو اول وقت نماز پڑھنے کا عادی ہو جائے وہ ایک نہ ایک دن اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس مقام تک اللہ اسے پہنچانا چاہتا ہے۔ نماز خالی پڑھ لینا وہ مومن کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بہت لیٹ نماز پڑھنے کا عادی ہو، اس کی روٹین میں ایسا ہی ہو، تو نماز اسے کہتی ہے حدیث پہ کہ ضیعتنی ضیعک اللہ، تو مجھے ضائع کرتا ہے اللہ تجھے ضائع کرتا ہے۔ ٹھیک، تو آپ کی لسٹ میں ایک بات یہ بھی آ سکتی ہے کہ میں کوشش کروں گا، اس پہ بھی آپ ٹارگٹ یہ رکھیں کہ اگر آپ جاب پر ہوتے ہیں، ظہر اثر کی نماز اول وقت میں مشکل ہے پڑھنا مثلا، اگر آپ کے لیے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا میں مغرب کی نماز اول وقت میں پڑھوں گا، جو آپ کے لیے فیزیبل ہو۔ ایک نہ ایک کوئی چھوٹا ٹارگٹ ضرور بنائیں، رمضان کے بعد کرنا کیا ہے، اس اپرچونٹی کو ویسٹ نہ ہونے دیں۔ ٹھیک ہے، تو یا تلاوت قرآن کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے، اول وقت نماز کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ویکینڈ پر 1 مرتبہ چاہے مختصر سے ہی نماز شب پڑھوں گا۔ اچھا، نماز شب کے لیے آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ تو بڑا آسان ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ آدھی رات کا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ بھائی آدھی رات کے بعد آپ نہیں پڑھ پائیں گے تو آدھی رات سے پہلے ہی، یعنی مغرب عشاء کے بعد ہی فوراً نماز شب پڑھ سکتے ہیں۔ کتنا آسان کر دیا میں نے آپ سے، یعنی مغرب عشاء کی نماز آپ نے ختم کی اور وہیں پر ساتھ میں مختصر نماز شب، یعنی 2 رکعت نماز شب، 1 رکعت نماز وتر، 3 رکعت نماز شب پڑھ لیں، عشاء کے بعد ہی پڑھ لیں۔ یہ فقہ اہل سنت میں ہے کہ ایک نیند کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد آپ سوئیں، اس کے بعد پھر اٹھیں نماز تہجد کے لیے، یہ فقہ اہل سنت میں۔ فقہ جعفریہ میں ایسا نہیں ہے۔ فقہ جعفریہ میں یہ اگر کوئی مستقل جاگ رہا ہے تب بھی پڑھ سکتا ہے وہ نماز، اور آیت اللہ سکستانی کے فتوی کے مطابق تو آدھی رات سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو ایک چھوٹا ٹارگٹ یہ ہو سکتا ہے۔ اب آپ کچھ بھی اپنے ذہن میں سوچیں ایسے۔ تو ایک ہو گئی ڈوز کی فہرست، دوسرا اتنا ہی امپورٹنٹ ڈونٹس، یہ کام جو نہیں کرنے۔ ٹھیک ہے، پھر آیت اللہ بہجت کی جملہ سناؤ، سنیے غور سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں زیادہ امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کیا نہیں کرنا ہے۔ یعنی جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، حرام نہیں دیکھنا ہے، حرام نہیں کھانا ہے۔ یہ جو کرنے والے کام ہیں اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو نہ کرنے والے کام ہیں اس سے بچے انسان۔ اس کے لیے بھی کوئی چھوٹا ٹارگٹ رکھے، مثلا اگر غصے میں آ جاتا ہوں تو غصہ نہیں کرنا ہے رمضان کے بعد۔ اگر غیبت بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک دوسرے کی برائی بہت زیادہ کرتا ہوں تو کنٹرول کرنا ہے زبان پر، غیبت نہیں کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، حرام نگاہ نہیں، کوئی نہ کوئی ایک دو اس میں بھی بنا لیں تاکہ رمضان سے کوئی بینیفٹ حاصل کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ آئے اور گزر جائے، معاملہ ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ماشاءاللہ تقریباً اب آج 10واں دن ہے میری تقریر سنتے ہوئے، اور آپ نے ماشاءاللہ عزت افزائی بھی بہت کی، تعریف بھی بہت کی، لوگوں نے بہت کچھ اچھا آپ نے سراہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔
آخر میں کچھ کروں گا کہ اور تھوڑا شکریہ ادا کر دوں، لیکن کہیں ہماری مثال ویسی نہ بن جائے جیسے ایک بادشاہ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ حضور میں آپ کی تعریف میں ایک نظم کہنا چاہتا ہوں. تو بادشاہ نے، زمانے میں تو بادشاہ جو ہوتے تھے تعریفیں سننے کا بڑا شوق تھا دربار میں، تو اس نے نظم کہی تو بادشاہ نے، سب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بادشاہ نے کہا کہ جو فائنینس منسٹر تھا نا، خزانچی، اس سے کہا کہ 1 درہم کی پوری تھیلی اس کے لیے لکھ دو. اس نے کہا کہ ایک نظم پر 1 درہم کی پوری تھیلی مل رہی ہے. تو کہا کہ ایک اور میں آپ کے لیے نظم کہتا ہوں. اس نے کہا سبحان اللہ کہو. ایک اور کہی. بادشاہ نے کہا ایک اور اس کے لیے انعام لکھ دو. تیسری نظم کہی، کہا ایک اور انعام لکھ دو. بہت سارا انعام جمع ہو گیا. تو جب وہ لینے کے لیے گیا بادشاہ کے پاس، حضور اب یہ آپ نے ذرا اتنا ہے نا. بادشاہ نے کہا کوئی انعام نہیں، جاؤ، ملے گا کچھ نہیں. ارے میں نے تو اتنی آپ کے لیے نظمیں کہہ رہا تھا. بادشاہ نے کہا دیکھو بھائی، تم نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی تھی ہمیں خوش کرنے کے لیے، تو ہم نے اچھی اچھی باتیں کی تمہیں خوش کرنے کے لیے. نہ تم کوئی سچ خاص بول رہے تھے، نہ ہم کوئی سچ خاص کہتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 10 دن کا پروگرام ایسے ہی گزر جائے. ہم نے بات کی تو آپ کو بھی بڑا اچھا لگا، خوش ہو گئے. آپ نے مجھے داد دی سبحان اللہ کا، میری تعریف کی تو میں بھی بڑا خوش ہو گیا. دونوں خوش ہو گئے، 10 دن کا پروگرام ختم. نیاز کے بعد اللہ خیر سے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، ان 10 دنوں کے بعد میرے اندر بھی کچھ بہتری آنی چاہیے کہ میں نے اتنے مومنین کو کچھ سنایا ہے، تو کچھ میرے اندر بھی تو بہتری آئے، اور سننے والوں میں بھی کچھ نہ کچھ بہتری آنی چاہیے. اور ہمارا تو کہیں نہ کہیں ہم بینیفٹ لے سکیں. بینیفٹ کیسے ہوگا؟ آپ اسپیسیفک اپنا گول سیٹ کیجیے. وہ جو ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ تھیسس بھی جب لکھتے ہیں تو جتنا آپ تھن ٹاپک رکھتے ہیں اتنا اسپیسیفک آپ ہوتے ہیں، اتنا ہی مشکل کام بھی ہوتا ہے کہ ٹو دا پوائنٹ آیا. اسی طریقے سے رمضان کے بعد یہ نہیں کہ میں اچھا مومن بنوں گا، یہ تو اچھا مومن بنوں گا تو یہ تو بلر ہے، اس میں کیا کریں گے؟ اچھا مومن بنیں گے تو کیا کریں گے؟ اچھا مومن بنوں گا تو مثال کے طور پر 1 رکوع قرآن پڑھوں گا ہفتے میں 1 بار کم از کم، مثلا مختصر صحیح نماز شب پڑھوں گا، مثلا نماز وغیرہ. یہ میں نے مثالیں دے دی آپ کو. مثلا یہاں پر رہتا ہوں، والدین کے ساتھ اتنا کانٹیکٹ نہیں کرتا، مثلا انہیں برا لگتا ہے کہ بھائی تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے ہو، تو ان کے حقوق ادا نہیں ہوتے ہیں، تو کوشش کروں گا کہ والدین کو ناراض نہ کروں. مثلا یہ گول ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ اپنے لیے سیٹ کریں. میں جو آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنا رہا تھا سنیں، اور میں اختتام تک پہنچا دوں. مولا کائنات اور حضرت سلمان، جنہیں ہم سلمان فارسی کہتے ہیں، امام نے کہا سلمان محمدی کہو. ٹھیک، کیونکہ وہ ہم سے تعلق رکھتے تھے. سلمان و منا اہل البیت. لیکن آپ میں سے سادات بھی تشریف فرمائے میرے سامنے، کم از کم کچھ کو میں جانتا ہوں سادات ہیں جو. آپ میں سے کوئی رضوی ہوگا، کوئی زیدی ہوگا، کوئی نقوی ہوگا، اسی طرح سے نا کوئی جعفری ہوگا. تو نقوی یعنی کیا؟ جو امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد میں سے. جعفری یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد میں سے. یہ نقوی میں جو یا ہے نا آخر میں، یہ یا نسبتی ہوتی ہے عربی میں، یعنی جس کو امام علی نقی سے نسبت ہے، جس کو امام صادق علیہ السلام سے نسبت ہے. اچھا فرض کیجئے کہ وہ سید نہیں ہے، وہ نعوذ باللہ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں رضوی ہوں یا میں نقوی ہوں؟ حرام ہے کہنا، غلط ہے، جائز نہیں ہے. اگر کوئی سید نہیں ہے اپنے نام کے آگے یہ لگا دے، کیونکہ یہ جھوٹ ہے. اب آپ سوچیں کتنا بڑا مقام ہوگا حضرت سلمان کا، کہ سید تو نہیں تھے لیکن امام نے کہا کہ وہ محمدی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ نقوی، رضوی، زیدی ہم رکھتے ہیں نا، کہا یہ محمدی ہے، اتنا اس کا مقام ہے. تو سلمان جو ہے وہ مولا علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے. دیکھا راستے میں کچھ چھوٹی چھوٹی چونٹیاں ہیں جو چل رہی ہیں. تو سلمان نے کہا کہ یا میرے مومنین، میرا یقین ہے کہ اللہ نے جو معجزے الگ الگ انبیاء کو عطا کیے وہ سب ملا کر ایک علی ابن ابی طالب کو عطا کیے گئے. ٹھیک ہے، چلیں اختتام بھی تھوڑا سا فضائل پر ہو جائے، اچھی بات. سب ملا کر آپ کو عطا کیے گئے، یعنی آپ کے پاس سارے انبیاء کے معجزے ہیں. تو مولا اگر مجھے وہ معجزہ دکھا دیں آپ جو حضرت سلیمان نبی کا معجزہ تھا، وہ چونٹیوں سے بات کرتے تھے. قرآن کریم میں آیت بھی موجود ہے، سورہ نمل میں واقعہ پورا موجود ہے. تو حضرت سلیمان بات کرتے تھے. تو یہ جو چونٹیاں ہیں، اس وقت جب حضرت سلیمان گزر رہے تھے تو چونٹیوں کی سردار نے اپنی قرآن میں آیت ہے اپنی قوم سے کیا کہا کہ ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر تمہیں کچل کر نہ رکھتے. تو آگے تاریخ انبیاء میں ہے کہ ہوا نے آواز حضرت سلیمان کے کانوں تک پہنچائی، اور حضرت سلیمان آگے بڑھے اور چونٹی کو اپنے ہاتھ پہ لیا اور کہا کہ کیا تجھے میرے بارے میں ظلم کا خوف ہے کہ میں تجھے کچلتا ہوا چلا جاؤں گا؟ تو نے کیوں کہا اپنے ساتھیوں کے؟ تو
اب اس نے جو جواب دیا وہ پھیلانا چاہے تو پوری تاریخ اسلام ہے، سمیٹنا چاہے تو ایک جملہ ہے. اب میں آپ کی ثوابدید پہ چھوڑتا ہوں. چوٹی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ کے لیے تو کوئی ظلم کا خوف نہیں، لیکن جو نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے افراد ہوتے ہیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کب کسی کو کچل کر چلے جائیں. تو میں نے ان کے لیے کہا تھا کہ جلدی داخل ہو جاؤ، کہیں وہ تمہیں کچل کر نہ رکھ دیں. فتبسم ضاحکا، سلیمان ایسا مسکرائے کہ تھوڑا سا قہقہا ان سے نکلا. تو انہوں نے چوٹی سے یہ پوچھا، جیسے ہوتا ہے نا کہ چھوٹا بچہ آپ بات کر رہا ہو تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں کتنا بڑا علامہ ہوں یا پروفیسر ہوں یا پی ایچ ڈی ہوں. چھوٹے بچے سے ساتھ چھوٹے بچہ بن کے بات کرتا ہے. تو حضرت سلیمان نے چوٹی سے جب ایسا اس نے جواب دیا تو یہ سوال پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم افضل ہو یا میں افضل ہوں؟ بھائی آپ نبی اللہ ہیں، کہاں چوٹی کہاں، لیکن انہوں نے سوال پوچھ لیا کہ یا نبی اللہ میں اگر جرأت کر سکوں تو جملہ کہوں کہ اس وقت تو میں زیادہ افضل ہوں. ارے تم کہاں سے افضل ہو مجھ سے؟ کہ یہ بتائیے کہ آپ اس وقت کہاں سوار ہیں؟ کہ میں تخت پر ہوں. آپ کے بوجھ کو کس نے اٹھایا؟ کہ آپ کے بوجھ کو ہوا نے اٹھایا ہوا. کہ میں اس وقت کہاں پر ہوں؟ کہ تم تو میرے ہاتھ پر ہو، تمہارے بوجھ کو میں نے اٹھایا. تو کہا وہ افضل ہے کہ جس کے بوجھ کو ہوا نے اٹھایا ہوا، یا وہ افضل ہے کہ جس کے بوجھ کو نبی خدا نے اٹھایا ہوا؟ یہاں میں ایک جملہ ساتھ میں بھی کہہ دوں کہ چوٹی اگر حضرت سلیمان کے ہاتھ پہ پہنچ جائے تو اتنی افضل ہو جائے، جب علی کے قدم دوش رسالت پر پہنچ جائے تو علی کی فضیلت کس مقام پر پہنچ جائے. آواز بلند صلوات. اللہم صلی تو یہ جو واقعہ تھا نا، تو سلمان نے محمدی، انہوں نے مولا علی سے یہ کہا کہ وہ جو چوٹیاں گزر رہی تھی تو سلیمان سے ان کی یہ بات ہوئی تھی، تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ان کی بات سنوں کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپس میں. آپ مجھے بتائیے، یہ کہاں لکھا ہے؟ مدینۃ المعاجز میں حاشی میں بحرینی نے اس واقعے کو لکھا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا کہہ رہی ہیں. تو مولا علیہ السلام نے ایسا معجزہ دکھایا کہ سلمان بھی آواز سننے لگے اور سمجھنے لگے چوٹیوں. اور بڑے وجد میں آ کر سلمان نے کہا، کیونکہ معاملہ بالکل برعکس تھا. کل جو اپنی قوم سے کہہ رہی تھی کہ ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں چلے جاؤ، آج وہ کہہ رہی ہے اخرجوا من مساکنکم، اپنے گھروں سے جلدی باہر آ جاؤ. اس لیے کہ اب وہ یہاں سے گزر رہا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت کا ثواب رکھتا ہے. تو وہ یہاں سے گزر رہا ہے. تو حضرت سلمان نے اسے سنا، وہ آگے بڑھے تھوڑا سا. جب تھوڑا سا آگے بڑھے تو انہیں ایک پرندہ نظر آیا. کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کا بھی معجزہ دکھا دیں. ٹھیک ہے، کیا شان تھی مولا کائنات کی، اور پھر کیا مقام تھا حضرت سلمان کا کہ وہ جو کہتے جا رہے تھے سلمان اس مقام اور معرف کی بلندی پر تھے کہ مولا کائنات عطا بھی کرتے چلے جا رہے تھے. یہ بھی آپ اطمینان رکھیے گا، اہل بیت علیہ السلام سے کسی کو بھی کچھ عطا ہوتا ہے یا اس کی قربانی ہوتی ہے یا اس کی معرفت اس مقام پر ہوتی ہے کہ اسے جا کے عطا ہوتا ہے. یہ نہیں تھا کہ مثلا دعائے کمیل مولا کائنات کمیل ایسی فارغ بیٹھے ہوئے تھے، مولا کائنات نے پکڑ کے کہا چلو یہ دعا سیکھ لو. ایسا نہیں ہوتا کبھی. اہل بیت کے آپ کی ان کی تعریف میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اب محمد سومالی ہونے کوئی کام نہیں تھا، مولا کائنات مولا محمد اللہ نے کہا چلو یہ دعا سیکھ. جس کی جو معرفت تھی اسے ویسا تحفہ مولا نے عطا کیا. ٹھیک ہے. تو سلمان جو تھے وہ اب حضرت عیسیٰ کے بہت سے معجزے تھے. ایک معجزہ یہ تھا کہ مردے کو زندہ کرتے تھے. کہ مولا وہ معجزہ دکھائے مجھے، بس بات ختم کر رہا ہوں. تو اب بھرے جنگل میں نہ آدم ذات کسے مردہ کیا جائے کسے زندہ کیا جائے. تو جو پرندے اڑ رہے تھے، مولا نے کہا کہ اے سلمان یہ جو پرندے اڑ رہے نا اسے بلاؤ، یہ آ جائیں گے، پھر اسے ذبح کرتے ہیں، پھر اسے میں زندہ کر کے بتاؤں گا. اچھا پرندہ گزرا، سلمان نے اشارہ کیا، وہ پرندہ آیا ہی نہیں، اڑ کے چلا گیا. کہ مولا آپ نے تو حکم دیا تھا کہ یہ کرو تو یہ آ جائے گا، تو ویسے تو نہیں آ رہا. مولا نے کہا سلمان ایسے تھوڑی آئے گا، جب تک میرا نام لے کر نہیں بلاؤ گے اس وقت تک نہیں آئے گا. جب میں حکم دے رہا ہوں تو پہلے میرا نام لے کر بلاؤ تو وہ آئے گا. تو اب سلمان نے مولا کائنات کا نام لے کر جب اس پرندے کو بلایا تو وہ آ گیا. اور آگے حاشیے میں بحرینی نے جملہ لکھا ہے کہ سلمان نے جب ذبح کرنا چاہا پرندے کو تو ابھی اس کی گردن پر چھری رکھی تھی، وہ خود گردن ہلاتا خود ذبح ہو گیا، خود ہی. اب جب وہ تڑپ کر مر گیا، مولا نے کہا کہ اس کے سر اور دھڑ کو جوڑوں کا حکم بھیج دے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے.
خود نہیں کیا، سلمان سے کہا، وہ جیسے ہی زندہ ہوا پرندہ وہ اڑنے لگا. دیکھیے مولا علی کی شان ہے. مولا نے کہا کہ اے سلمان، وہ تو عیسیٰ تھے نا جو مردے کو ایک بار زندہ کرتے تھے، میں تو فخر عیسیٰ اور سردار عیسیٰ ہوں، اسی کو دوبارہ بلاؤ. جب میں آپ سے یہاں روک کر ایک روایت تو پوری نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن ایک روایت ہے جب مولا علی علیہ السلام کے فرق اختص پر ضربت لگی ہوئی تھی اور زہر کا اثر، کیونکہ اس تلوار میں زہر کا جو اثر تھا وہ چہرے مبارک پر نمودار ہو چکا تھا، اور طبیب نے یہ کہا کہ اے مولا حسن، زہر کا اثر پورا آ چکا ہے مغز تک اور چہرے تک، اور آپ کے بابا کے بچنے کا کوئی امکان نہیں. اس وقت مولا علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، اصحاب موجود تھے، فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. یہ مولانا نے سلونی کیوں کہا تھا؟ سمجھانے کے لیے کہ جس کے وسیع عالم یہ ہو کہ مغز تک زہر پہنچ جائے تب بھی وہ سلونی کہہ سکتا ہے. تو نبی کو ہلکے سے بخار میں ہذیان نہ ہوگا نہ نسیان ہوگا کبھی. تو اس وقت جب مولانا نے کہا نا سلونی، تو ساسا ابن سوہان قریب موجود تھے. انہوں نے کہا مولا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں سلونی، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے انت افضل ام آدم، آپ افضل ہیں یا آدم؟ مولا نے کہا کہ یہ اچھا نہیں ہے کہ انسان اپنی تعریف خود اپنی زبان سے کرے، یہ اچھا نہیں ہے ویسے، لیکن جسے فضیلت خود اللہ نے دی ہو تو اس کا چھپانا بھی اچھا نہیں ہے. اور اس کے بعد مولا نے کہا انا افضل، میں افضل ہوں. اور پھر مولا نے آدم علیہ السلام کے لیے قرآن کی آیت پڑھی اور پھر اپنے لیے قرآن کی آیت پڑھی. یہ بتلانے اچھا میں چلیں آپ بھی تشنا رہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، واقعہ ادھورا چھوڑ دیا بیچ میں، تو میں سنا دوں کم از کم. پھر اس کے بعد حضرت نوح کا سوال پوچھا، حضرت ابراہیم کا سوال پوچھا، حضرت موسیٰ کا سوال، ساسا پوچھتے گئے آپ افضل یا ابراہیم، آپ افضل یا موسیٰ، اور مولا کہتے کہ انا افضل انا افضل انا افضل. اور دونوں کے لیے آیت پڑھتے تھے، ایک حضرت موسیٰ کے لیے آیت پڑھتے تھے، ایک اپنے لیے آیت پڑھتے تھے، ایک حضرت ابراہیم کے لیے آیت پڑھتے تھے، ایک اپنے لیے آیت پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کبھی اور آ سکا تو پورا تفصیل سناؤں گا. آدم علیہ السلام کے لیے کیا کہا کہ آپ افضل یا آدم؟ کہا نا افضل. کہا لما کیوں؟ کہ آدم علیہ السلام سے کہا گیا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. ٹھیک ہے، وہ درخت تھا گندم کا، لیکن آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا، چلے گئے. تو کہا آدم پر گندم منع تھی، وہ درخت کے قریب چلے گئے. کہا مجھ پر گندم منع نہیں تھی، لیکن علی نے ساری زندگی جو کی روٹی کھا کر گزارا کیا تھا، مجھ پر حرام نہیں تھی گندم، پھر بھی میں. تو اس طریقے سے انہوں نے مختلف انبیاء کے بارے میں بتایا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مولانا نے کہا وہ تو ایک بار مردے کو زندہ کرتے تھے. اب سلمان نے اس واقعے کو کنیکٹ کر لیجیے گا. سلمان آئے، پرندے والا واقعہ، سلمان نے اس کو دوبارہ بلایا، پرندے کو پھر ذبح کیا، پھر زندہ کیا، پھر اڑا دیا. مدینۃ المعاجز میں ہے کہ 70 مرتبہ یہ بات ریپیٹ ہوئی. 70 مرتبہ پرندہ ذبح ہوا، 70 مرتبہ زندہ ہوا. جب 70 مرتبہ ہو گیا تب سلمان نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا اور معجزہ دکھا دیں مجھے. مولا نے کہا اب کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا اب میں اس پرندے سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ پوچھنا ہے اس سے. یہ ہماری پوری عشرے کی مجلسوں کا اور پورا پیغام ایک جملہ ہے. اب یہ سن لیجیے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا پورا خلاصہ یہاں پر. کہ مولا میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب وہ پرندہ آیا سلمان نے کہا کہ یہ بتا کہ کیا جب تو مر رہا تھا، تو ذبح ہو رہا تھا، تو کیا تجھے تکلیف ہو رہی تھی کوئی یا نہیں؟ اس نے کہا تکلیف تو مجھے ہو رہی تھی، مرنے کی تکلیف تو ہو رہی تھی. تو کہا جب تجھے مرنے کی تکلیف ہو رہی تھی تو جب تو دوبارہ زندہ ہوا تو بار بار واپس کیوں آ جاتا تھا؟ ایک دفعہ کی تکلیف مرنے کی ہوئی، پھر جب تجھے بلایا تو زندہ ہو گیا تو واپس آ گیا، پھر مرنے کے لیے تجھے پتا ہے کہ ابھی پھر مرنا ہے، دوسری دفعہ تیسری دفعہ، اتنی دفعہ تو مر گیا یعنی ذبح ہو گیا، تو اتنی تکلیف کو تو نے کیوں برداشت کیا؟ تو اس پرندے نے کہا کہ سلمان تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے مجھے یہ تو کہا کہ میں بار بار آ کیوں رہا تھا، تو نے یہ نہ کہا کہ تم بار بار مجھے بلا کس علی کے نام پر رہا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مل کے امیر المومنین کی عظمت پر مل کے صلوات بھیجے محمد مجھے مولا کائنات کے حکم پر بلا رہا تھا، تو اگر ان کے حکم پر تکلیف ہو رہی تھی تو ان کے حکم پر تکلیف پر میں آمنا و سلمنا، مجھے کوئی مشکل نہیں. کاش رمضان مبارک کے بعد ہم سب کی زندگی ایسے بن جائے. مولا کا حکم اگر یہ طے ہو جائے کہ یہ امام کا حکم ہے، پھر چاہے دنیا کچھ بھی کہتی رہے، کچھ بھی سناتی رہے، کیسی بھی تکلیف ہوتی رہے، ٹھیک ہے،
کوئی حجاب کے بارے میں کہے، کوئی اور کسی چیز کے بارے میں کہے، میرے لیے یہ طے ہو گیا کہ اگر بیوی سیدہ مجھ سے یہ چاہتی ہیں، تو اب یہ ہے کہ کسی بھی تکلیف سے کوئی گزرتا رہے. اصل لطف اس میں ہے کہ ساری دنیا کچھ کہتی رہے، بس علی یہ کہیں کہ یہ میرا اپنا ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم بھی جب حضرت حجت ظہور فرمائے ہم بھی اس قابل ہو سکیں کہ ان کے لشکر میں شامل ہوں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر سکیں، چاہے کیسی کوئی تکلیف ہو بظاہر جسم کی، لیکن اس سے گزر سکیں. لیکن بقول شاعر کہ کیا جان دے گا وارث زہرا کے ہاتھ پر، کیا جان دے گا وارث زہرا کے ہاتھ پر، تو خمس تو نکال ذرا اپنے مال کا. جیسی جس طرح سے قربانی ہم سے مانگی گئی ہے، انشاءاللہ. آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا؟ گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی ٹارگٹ بنائیں. اس ٹارگٹ میں کوئی تکلیف اور سختی بھی آئے گی، اسے اتنی بڑی سختی نہیں آئے گی مرنے والی، لیکن تھوڑی بہت سختی آئے گی. اسی خاطر ہے کہ شاید حدیث پیش کر چکا ہوں، صبر ہے 3 قسم کا. فرمایا صبر علی الشدائد، ایک سختی پر صبر ہے، اس سے اوپر ہے صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے صبر ہے، اس میں جو تکلیف آئے. پھر الصبر علی المعصیہ، گناہ سے بچتے ہوئے جو صبر کرنا ہے اس پر، یہ سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے، یہ 10 دنوں کی مجالس کا خلاصہ اور پیغام ہو گیا. پیغام کیا، میں کوئی لائق نہیں کہ میں کوئی خاص پیغام دے سکوں، آپ ہی کی طرح ہوں. بس ہم ایک دوسرے سے سیکھ کر انشاءاللہ آگے بڑھ سکیں نام اہل بیت اطہار علیہ السلام پر. اور 10 دنوں میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کبھی ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی برا محسوس ہو جاتا ہے، کسی کہ مولانا نے یہ والی بات کیوں کر دی. اچھا، جب زیادہ انٹریکشن ہو جاتا ہے تو پھر یہ بھی ہوتا ہے اچھا مولانا نے تو یہ جو ہم سے جو بات ہوئی تھی نا وہ سنا دیا اگلے دن مجلس میں انہوں نے ہمیں. ٹھیک ہے، تو بہت سی باتیں دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں. تو اس میں اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہو کہ جو کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، تو کوئی مومن، ظاہر ہے آپ سارے مومن تشریف فرمائیں، دل آزاری مقصود نہیں ہے، تو اس میں درگزر فرمائیے گا. اور ایک مزاح میں ایک جملہ کہتے ہیں، وہ میں کہہ دیتا ہوں. ہمارے استاد کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی ہو سکے تو معاف کر دینا، ورنہ جو ہو سکے وہ کر لینا. تو یہ آپ سب کے لیے پیغام ہے، کیونکہ کل ہمارا سفر ہے، ٹریول ہے میرا یہاں سے، کل فلائٹ ہے میری، اور کل میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. اور الحمدللہ اچھا ساتھ رہا، اور میری یقیناً فرمائیے توقع سے بڑھ کر آپ اچھی طرح سے رسپانسو بھی رہے، سنتے بھی رہے. سلوات بھی آپ بڑے بلند آواز سے پڑھ رہے تھے تو مجھے بڑا اچھا لگا. ورنہ کئی جگہوں پر جا کے کہنا پڑتا ہے کہ بھئی آپ سلوات بلند آواز سے پڑھیں یا تھوڑا سا جاگ کر پڑھیں، لیکن آپ ماشاءاللہ بلند آواز سے ایک اور بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے مل کے سلوات بھیجیں. یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ حدیث میں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. تو توفیق تو اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے، لیکن انسان وسیلہ بنتے ہیں. تو مینجمنٹ کا شکریہ، آپ حضرات کا شکریہ، یہاں پر سینئر جو افراد ہیں ان کا شکریہ، وہ آپ تعامل سے اور بہت اچھی طریقے سے سنتے رہے، اور جہاں کی مجھے ضرورت ہوئی آپ نے مدد بھی فرمائی. خاص طور پر مہدی بھائی کا بہت شکریہ، اس لیے کہ انہوں نے خاص اپنے گھر پر رکھا اور اس بات کا موقع فراہم کیا کہ آپ سے ملاقات ہو سکے. اور واقعی یقین جانیے گا کہ سم ٹائمز، ہمیشہ نہیں، سم ٹائمز مولوی کو گھر پہ رکھنا بھی آسان نہیں ہوتا. بھائی اس کے بھی کچھ اپنے آداب ہوتے ہیں، کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں، صحیح، کچھ ڈوز ہوتے ہیں، کچھ ڈونٹس ہوتے ہیں، صحیح. تو وہ سب انہوں نے بہت پیار اور محبت کے ساتھ مجھے رکھا، اور مجھے کوئی غیر ہونے کا احساس ہی نہیں ہوا، بالکل اپنائیت کا احساس ہوا. ان کی اور ان کی فیملی کے لیے خاص طور پر شکریہ، انہوں نے بھی بہت زیادہ تعاون کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو شاد و آباد و سلامت رکھے انشاءاللہ سے. آخر میں ایک جو ہم نے ابھی واقعہ پڑھ رہے تھے کہ مولا علیہ السلام کے وہ سارے انبیاء کے معجزے تھے، اس پر ایک شعر پڑھتا ہوں اور منزل مسائل پہ جاتا ہوں کہ علم و عمل کا نیک قبیلہ ہے مرتضیٰ، یعنی حصول خلد کا حیلہ ہے مرتضیٰ. اور اے منکر علی تیری بساط کیا، اے منکر علی تیری بساط کیا، محشر میں انبیاء کا وسیلہ ہے مرتضیٰ. نعرہ حیدری، ماشاءاللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
اسی طرح سے شاد و آباد رکھیں اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پر اسی طریقے سے خوش ہوتے رہیں. ایمان کی علامت ہے ماشاءاللہ سے. اختتام کر رہا ہوں اس اناؤنسمنٹ کے ساتھ کہ انشاءاللہ آج مختصر سے اعمال ہم رکھیں گے 11 سے 12 بجے تک 1 گھنٹے کی. اس میں ہم کوشش کریں گے کہ وہ جو 2 رکعت نماز ہے شب قدر کی وہ پڑھ لیں. ساتھ میں 25 حصے جو دعائے جوشن کبیر کے رہے وہ کمپلیٹ کر لیں اور اعمال قرآنی یہ 11 سے 12 ختم ہو جائیں گے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو شرکت کر سکتے جن کے لیے آسان ہے وہ ضرور شرکت فرمائیں. کل حاجات کی برابری کے لیے اعمال کرواتے ہوئے قاضی ابوالفضل عباس علیہ السلام کے لیے ہم نے 2-3 بار کچھ واقعات بھی سنائے. 2-3 بار جملہ کا باب الحوائج ٹھیک. اور اس میں نے ایک شعر پڑھا تھا ایک عرب شاعر کا کہ آقا ابوالفضل عباس علیہ السلام ہوتے ہیں کہ یوم ابوالفضل استجار بالہدی. عاشور کا دن وہ تھا کہ جب آفتاب امامت حسین عباس کی پناہ میں تھا. امام حسین علیہ السلام نے آ کر یہ کہا کہ شعر کو پڑھا کر تو نے ٹھیک کہا. ٹھیک ہے. اس لیے بڑا ناز تھا امام حسین علیہ السلام کا ابوالفضل عباس علیہ السلام پر. اور خاص طور پر فقط عباس باب الحوائج نہیں, عباس کی ماں ام البنین بھی باب الحوائج ہے. ٹھیک. دیکھیں یہاں پر ہم سے کتنی قربانی مانگی جاتی ہے ویسٹ میں, خاص طور پر اپنی ماؤں بہنوں کی لرز کر رہا ہوں. تھوڑا بہت شاید دین پر کبھی عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن وہ قربانی تو ہم سے کوئی نہیں مانگی گئی جو حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ رہتی تھی. 4 بیٹے تھے, چاروں شہید. اچھا یہ بچوں کے لیے تاریخ سناتا ہوں تاکہ آپ تک یہ ذہن میں تاریخ پہنچے. ام البنین کے 4 بیٹے تھے, لہذا کہا جاتا تھا بیٹوں کی ماں. ام البنین بیٹوں کی ماں. نام تو فاطمہ کلابیہ تھا اصل نام. جب کربلا کا واقعہ ہو گیا تو فرمایا کرتی تھی کہ لا تقولی ام البنین, لا تقولی ام البنین, کہ مجھے عورتوں سے کہا کرتی تھی کہ مجھے ام البنین نہ کہو, اس لیے کہ وہ بیٹے کہاں رہے کہ نہیں کی نماز تھی, بیٹے وہ شہید ہو گئے. کیونکہ فقط عباس شہید تھوڑی کربلا میں, ام البنین کے 4 بیٹے چاروں کربلا میں شہید ہیں. ام البنین کی ایک بیٹی تھی جن کا ازدواج ہوا تھا حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ. مسلم ابن عقیل داماد ام البنین کے. ٹھیک ہے, داماد بھی شہید ہوئے. اچھا مسلم ابن عقیل کے 2 روایتیں, کہیں پر ہے کہ 2 بیٹے تھے, کہیں پر ہے کہ 4 بیٹے تھے, لیکن 2 تھے یا 4 تھے سب شہید ہو گئے. ٹھیک ہے. اگر 4 روایت کو مانے تو 2 طفلان مسلم کوفہ میں جو شہید ہوئے اور 2 کربلا میں شہید ہوئے. بنی ہاشم کے ابتدائی شہیدوں میں مسلم ابن عقیل کے بچوں کے نام ہیں 2. ٹھیک. تو ام البنین کے نواسے بھی شہید ہو گئے. اچھا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے بھی کربلا میں 2 یا 1 بیٹا ایسا ہے کم از کم جو شہید ہے. جب ابوالفضل عباس علیہ السلام کا پہلا بیٹا شہید ہوا تو امام حسین ہر شہید کی لاشیں پر جاتے تھے. ابوالفضل عباس علیہ السلام نے کہا کہ مولا یہ غلام ابن غلام کا لاشا ہے, یہ میں ہی اٹھا لوں گا, آپ زحمت نہ فرمائیں. تو وہ لے آئے لاشا. اس کے بعد دوسرا بیٹا جب جانے لگا تو فرمایا امام حسین نے کہ عباس میں کب تک دیکھتا رہوں کہ ام البنین کی کمائی لٹتی رہے عباس, لیکن وہ بھی بیٹا شہید ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ام البنین کے اب آپ سنیے گا کیسی عظیم ماں ہے جس کے بیٹے شہید, جن کے داماد شہید, جن کے پوتے شہید, جن کے نواسے شہید, جس کی بیٹی اسیر. جب ام البنین کی 1 نواسی یا پھر روایت میں ہے کہ 2 نواسیاں کم از کم. جب مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے گوشوارے پہنائے تھے نا. ٹھیک ہے. فرمایا تھا کہ ابا ذرا مسلم کی یتیمہ کو بلانا. اس یتیمہ کے لیے لکھا ہوا ہے, اور یہ تو طے ہے 1 بیٹی یا 2 بیٹی, لیکن یہ طے ہے کہ ان کے ساتھ یہ ضرور ہوا تھا کہ شام غریبہ گھوڑوں کی ٹانگوں تلے پامال ہو گئی تھی یہ بچی. ٹھیک. جب بی بی زینب, بی بی ام کلثوم بچوں کو تلاش کرنے نکلی نا رات کی تاریکی میں, تو دیکھا کہ ایک بچی ہے جو پامال ہو گئی ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے. یہ مسلم ابن عقیل کی یتیمہ تھی. اب آپ تصور فرمائیے گا کہ کیا عظیم خاتون ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا, کیسی قربانی. پھر سے کہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ سکے. بیٹے شہید, داماد شہید, نواسے شہید, پوتے شہید, نواسی شہید, بیٹی اسیر. پوری نسل ام البنین ختم ہو گئی امام حسین علیہ السلام, پوری نسل ام البنین. ٹھیک. لہٰذا اچھا 4 بیٹوں میں سے, ام البنین کے 4 بیٹوں میں سے 3 کا ازدواج ہو گیا تھا. ٹھیک. تو 1 بوڑھی ماں اور 3 بیوائیں ایک گھر میں, کربلا کے بعد 3 بیوائیں ایک گھر میں. تو ام البنین ان بیواؤں کو لے کے جاتی تھی جنت البقیع, اور جنت البقیع میں
اپنی انگلی سے عباس کی قبر کا نشان بناتی تھی. ٹھیک ہے، یہ ویسے بھی مستحب ہے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین کی قبر کا نہیں پتہ یا والدین کی قبر بہت دور ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ جائیں قبرستان، وہاں انگلی سے ایک نشان بنائیں، تصور کرتے ہوئے جیسے آپ کے والد کی یا والدہ کی جن کے مرحوم ہے مثلا ان کی قبر ہے، اور وہاں دعا مانگیں. تو ام البنین بظاہر خود کربلا نہیں جا پاتی تھی، لہٰذا وہ اپنی انگلی سے عباس کی قبر کا نشان بناتی تھی. آپ جانتے ہیں ابوالفضل عباس علیہ السلام پر آپ نے کتنے مرثیہ مجلسیں سنی ہوگی. سب سے پہلا مرثیہ ابوالفضل عباس پہ کس نے کہا ہے؟ خود ان کی ماں ام البنین نے. وہ مرثیہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کیا کہتی تھی ام البنین؟ اس قبر کو دیکھ کر کہتی تھی کہ عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے. خود ماں یہ کہہ رہی ہے اپنی اولاد کے لیے. کتنا سخت ہو. مولانا اظہر حسین زیدی صاحب مصاحب پڑھتے ایک جملہ کہتے تھے عباس جتنا عاشور کے دن دنیا کے سامنے آئے یہ تو فقط ام البنین کے شیر کا اثر تھا، ابھی حیدر کے خون کا اثر تو سامنے ہی نہیں آ پایا تھا. کیوں؟ ام البنین کا جب ازدواج ہوا تھا تو امام حسن امام حسین علیہ السلام تھے نا، تو وہ آئے، جب ام البنین آئیں تو فوراً امام حسن امام حسین السلام کے پاس جا کر کہا تھا کہ اے مولا، میں ویسے دنیا کہے گی کہ ماں بن کر آئی ہوں، لیکن میں ماں بن کر نہیں آئی یہاں پر، میں آپ کی کنیز بن کر آئی ہوں یہاں پر. تو خود ماں تھی لیکن اپنے آپ کو کنیز کہا. بیٹا ابوالفضل عباس وہ بھائی تھے لیکن اپنے آپ کو غلام کہا. کب؟ جب شب عاشور امام حسین اور عمر سعد کے درمیان ایک مقام مکالمہ ہے کربلا میں جہاں مکالمہ ہوا تھا. تو جب امام حسین السلام جا رہے تھے تو ابوالفضل عباس السلام نے ساتھ چلنا شروع کیا. تو امام حسین نے کہا کہ ہم نے طے کیا ہے عمر سعد سے کہ میں اور میرا جوان بیٹا یعنی علی اکبر اور وہ اور اس کا جوان بیٹا فقط ہم آئیں گے اور کوئی نہیں آئے گا ساتھ میں، لہٰذا عباس آپ نہ آئیں گی ساتھ میں. تو ابوالفضل عباس علیہ السلام نے کہا کہ مولا یہ بات تو درست ہے، لیکن دیکھیے کہ وہ اس کا غلام بھی تو اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. آپ کا غلام آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ماں نے اپنے آپ کو کنیز کہا، بیٹے نے اپنے آپ کو غلام کہا. یہ ہے ام البنین. اب آپ پھر سنیے گا اس جملے کو کہ عباس کی قبر کا نشان بنا کر کہتی تھی کہ عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے ہاتھ قلم ہو گئے تھے، لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر پر گورز مارا گیا. یہ گورز کیسے مارا گیا تھا؟ جب ابوالفضل عباس اسلام کے ہاتھ قلم ہو گئے تھے نا، تب بھی کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ عباس کے قریب جا سکے، دور سے تیر برسا رہے تھے. ایک تیر وہ تھا جو عباس کی آنکھوں میں پیوست ہوا. کاش کبھی اس کے میں تفصیلی مسائل آپ کے سامنے پڑھ سکوں. عباس کی آنکھ کے مسائل آپ نے سنے، ان کی ہاتھوں کے مسائل، لیکن ان کی آنکھ میں تیر پیوست ہوا تھا. اور جس کے ہاتھ سلامت ہو تو وہ تیر نکال سکتا ہے ہاتھ سے. دیکھیں آنکھوں میں اگر کچھ بھی چلا جائے سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ سب سے پہلے صاف کرتے ہیں اسے. لیکن اس کی آنکھ میں تیر لگ چکا اور ہاتھ قلم ہو چکے ہیں. تو اس وقت ابوالفضل عباس علیہ السلام نے سر کو جنبش دے کر تیر نکالنا چاہا، وہ نہ نکلا تو انہوں نے اپنے سر مبارک کو جھکایا اور زانوئے مبارک سے تیر نکالنا چاہا. اور جب عباس جھکے اس وقت سر پر گرز لگا اور میرے کٹے ہاتھوں والا مولا زمین پر. یہاں ابوالفضل عباس باب الحوائج، آپ نے اپنی حاجات کو امام حسین کے لیے قربان کر دیا. آج ساری کائنات کے لیے اللہ نے آپ کو باب الحوائج بنا دیا ہے. جو آپ کا واسطہ لے کر آئے اس کی حاجت کو رد نہیں کرتا. اب میں پھر کہوں گا، میں کیا کہوں، بی بی ام البنین کا شعر یہ اتنا دل ہلا دیتا ہے، کلیجہ خون ہو جاتا ہے کہ جب خود بیوی مصائب پڑی اپنے بیٹے کے لیے، ان کا عباس مجھے بتاتے ہیں لوگ، مجھے خبر ملی کہ تیرے ہاتھ قلم ہو گئے، تیرے سر پر گرز لگا. پھر انہوں نے عجیب جملہ کہا، اور اگر یہ سمجھ پائے نا تو جب بھی آپ کو یاد آئے گا تو ضرور بھر کے ابوالفضل عباس صاحب کے لیے روئیں گے کہ عباس مجھے یقین نہیں آتا، تو اتنا شجاع تھا، تو اتنا شجاع تھا، کس کی اتنی مجال ہے تیرے ہاتھ قلم کر سکتا، مجھے یقین نہیں آ پاتا. لیکن ہاں عباس، جب میں آخری جملہ اشرے کا آیا ابوالفضل عباس صاحب کہہ کے رونا چاہے ضرور گریہ فرمائیے گا کہ عباس مجھے ویسے یقین نہیں آتا، لیکن جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے، جب میں یہ سنتی ہوں کہ عابد بیوار کو ہتھکڑیاں پہنائی گئی اور کسی نے زینب کی چادر بھی چھین لی، تب مجھے یقین آ جاتا ہے کہ میرے ہاتھ کٹ گئے ہوں گے. ویسے مجھے یقین، لیکن تب یقین آ جاتا ہے. اس لیے اگر تیرے ہاتھ سلامت ہوتے تو کس میں اتنی جرت ہوتی کہ سکینہ کو تماشے مار سکتے، کس میں اتنی جرت ہوتی زینب کی چادر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَالَ مُحَمَّدٌ أَيَّامٌ
ينقلبون. بی بی ام البنین کا گویا واسطہ پیش کرتے ہوئے خدا متعال کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائے توسل کے ویسے ہی الفاظ بنیں گے جیسے بی بی سیدہ کونین سلام اللہ علیہ بنیں گے. تو میں بی بی سیدہ کی دعائے توسل کے جملے پڑھ دیتا ہوں اور انشاءاللہ بی بی ام البنین السلام کا واسطہ بھی اس میں شامل کر لیجیے گا. سب مل کر پڑھ لیں. یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجات. بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے نام پہ یا وجیۃ عند اللہ اشفعی لنا عند. ایک جملہ اور کہتا ہوں. آج مجھے سمجھ میں نہیں آتا ابوالفضل عباس علیہ السلام زیادہ مظلوم ہے یا بی بی ام البنین زیادہ مظلوم ہے. کیوں؟ ابوالفضل عباس علیہ السلام کا آج حرم ہے, گنبد ہے, مزار ہے, لاکھوں زائرین ہیں. بی بی ام البنین کی خبر جانتے کہاں؟ جنت البقیع میں ہے, مسمار. پہلے تو زائرین چلے جاتے تھے بی بی ام البنین. میں خود گیا ہوں بی بی ام البنین کی قبر پر, مجھے مولانا نے شرف عطا کیا, میں نے بھی قبر کے سامنے کھڑے ہوئے کی زیارت کی. لیکن آج آل سعود ظالموں نے وہ راستہ ہی بند کر دیا. یعنی اگر کوئی جنت البقیع چلا بھی جائے اندر تو وہ بی بی کی قبر پہ نہیں جا سکتا. وہ بالکل ایک کونے میں ہے, ویران. نہ کوئی وہاں جا سکتا ہے, نہ کوئی زیارت پڑھ سکتا ہے, نہ کوئی ماتم, کچھ نہیں. قبر دکھائی بھی نہیں دیتی. اب ایسے ظالموں نے وہاں پر پہرا کھڑا کر دیا. یہ آج تک بی بی ام البنین اتنی مظلومہ ہے. ٹھیک ہے. یا وجیۃ عند اللہ اشفعی لنا. آخری مرتبہ کہتے ہیں ظہور امام کے لیے یا وجیۃ عند ماشاءاللہ اشفعی لنا عند اللہ. مل کے بھی نام پر ایک بلند تر صلوات دیتے ہیں.